اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے، سوتے سوتے اچانک اٹھ جاتے ہو اور اگر جاگ جاؤ تو دوبارہ نیند ہی نہیں آتی ہے، سارا دن کام کر کے تھک گئے اور سوچا کہ رات کو تھوڑا آرام کریں گے، لیکن جب بستر پہ گئے تو نیند نہیں آ رہی ہے، آنکھیں تو بند ہیں لیکن دماغ جیسے دوڑ رہا ہو، تو سکتا ہے کہ آپ کو نیند کی بیماری ہو، اور وہ ہے انسومنیا۔ These are the voices of people who struggle to sleep. Poor sleep is called insomnia. Insomnia is one of the most common sleep disorders in the world. اب انسومنیا صرف نیند کا آنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنگین بیماری ہے جو آپ کی دماغی صحت کو، جسمانی صحت کو اور اس کے علاوہ روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے، اس کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسومنیا کیا ہے، انٹرنیشنل ریسرچز اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور اس کے علاوہ انسومنیا کی کتنی اقسام ہیں، مطلب کس قسم کا انسومنیا ہو سکتا ہے۔ Insomnia disorder affects up to 10% of American adults. That's more than 25 million people. Around 1 in 3 people suffer from insomnia, which can lead to depression, anxiety, high blood pressure, and heart disease. انسومنیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں نیند آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر نیند آ جاتی ہے تو آپ بہت جلدی اٹھ جاتے ہو، اور اگر ایک دفعہ جاگ جاتے ہو تو پھر آپ کو دوبارہ نیند نہیں آتی۔ فار ایگزامپل، آپ رات کو 10 بجے بستر پہ لیٹے، لیکن 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گئے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، یا آپ سو گئے ہیں تو آپ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور جب اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ اب یہ مسئلہ چند دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم ایکیوٹ انسومنیا کہتے ہیں، یا مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم کرونک انسومنیا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ہر ٹائم تھکن محسوس کرتی ہے، آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، عجیب ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دماغ سونے کے موڈ میں نہیں جاتا ہے۔ تو انسومنیا ایک سنگین مسئلہ تھا جس پہ بین الاقوامی مختلف تحقیقات ہوئی، جیسے کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ اب انہوں نے کیا ریسرچ کی؟ انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ پوری دنیا میں تقریباً 30 سے لے کے 40% بالغ افراد، یعنی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ کبھی نہ کبھی انسومنیا کی بیماری سے گزری ہے، اور ان میں سے 10 سے 15% لوگ ایسے ہیں جن کو کرونک انسومنیا ہوا ہے، مطلب کہ ان کا انسومنیا مہینوں سے بھی زیادہ رہا، ان کو نیند آنے میں مشکل ہوتی تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ نیند کی کمی جسمانی، مینٹلی اور اس کے علاوہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس پہ بری طرح اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نیورو سائنس نے ایک ریسرچ کی، انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ رات کو بھی آرام نہیں کرتا، بلکہ ہماری باڈی کو جاگنے کے سگنل بھیجتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نیند میں رکاوٹ آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ AASM امریکن سلیپ فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے ایک ریسرچ کی اور بتایا کہ جو انسومنیا ہے یہ دنیا بھر میں نیند کی بیماریوں میں سے ایک عام بیماری ہے، اور امریکہ میں تقریباً 35% بالغ نوجوان لوگ ایسے ہیں جن کو انسومنیا ہے، مطلب ان کو نیند آنے میں بہت مشکل آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارورڈ یونیورسٹی کی سلیپ سائنسز نے یہ بتایا کہ جو انسومنیا ہے یہ صرف نیند میں کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری دماغی صحت، ہماری یادداشت، میموریز اور اس کے علاوہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انزائٹی اور ڈپریشن کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور باقی کوئی انٹرنیشنل ریسرچز بھی اس کے بارے میں ہیں۔ اب جو انسومنیا ہے یہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے، ایک ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم، مطلب کہ چند دنوں یا ہفتوں کے لیے، یہ کسی سفر کی وجہ سے، کسی بڑے حادثے کی وجہ سے، امتحانات کی وجہ سے، یا کسی دماغی بوجھ کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ چند ہفتوں یا دنوں تک رہتا ہے اور اس کے بعد خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو کرونک انسومنیا ہوتا ہے یہ شارٹ ٹرم انسومنیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، مطلب یہ 3 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے تک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، یہ ہماری دماغی صحت، فزیکل صحت اور اس کے علاوہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اب یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ ہمارا علاج کرتا ہے، میڈیسن لکھتا ہے یا ہمیں کچھ تھراپسٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسومنیا ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو لازمی اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ جو انسومنیا ہے نا، اس کی کوئی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں۔ فار ایگزامپل سلیپ آنسٹ انسومنیا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بستر پہ جاتے ہیں اور آپ کو نیند ہی نہیں آتی ہے، لیٹے رہتے ہیں 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، بہت کوشش کرتے ہیں، بہت ٹرائی کرتے ہیں، لیکن آپ کو نیند نہیں آتی ہے، اور اس کی
عام طور پہ جو وجوہات ہے اس میں انزائٹی یا ڈپریشن وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی دوسری ٹائپ ہے وہ ہے سلیپ مینٹیننس انسومنیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سو جاتے ہیں، آپ کو نیند تو آ جاتی ہے لیکن آپ بار بار اٹھ جاتے ہو، اور اگر ایک دفعہ جاگ جاتے ہو تو پھر آپ کو دوبارہ نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اب اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کیا ہے؟ جو ہمارے ہارمونز ہیں ان میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ماحول ہے، مطلب شور کا ہونا، اس کے علاوہ روم میں روشنی ہونا، اس کے علاوہ ڈپریشن یا انزائٹی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ ارلی مارننگ انسومنیا، مطلب کہ آپ رات کو 1 بجے سوتے ہیں، الارم لگاتے ہیں کہ صبح 8 بجے اٹھیں گے، ریڈی وغیرہ ہو کے 10 بجے کام پہ جائیں گے، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے۔ آپ 4-5 بجے اٹھ جاتے ہو، مطلب 3-4 گھنٹے نیند لی اور اٹھ گئے، اور پھر دوبارہ بہت ٹرائی کر لی لیکن آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ ڈپریشن ہو سکتا ہے، یا ایک ہمارے دماغ کی جسمانی گھڑی ہوتی ہے اس میں بھی کچھ مسئلے آ سکتے ہیں، جس کو ہم سرکیڈین ریدم کہتے ہیں۔ اب اس کی جو چوتھی ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ مکس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں مکسڈ انسومنیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے، مطلب آپ 10 بجے بستر پہ گئے، آپ کو 1, 2, 3 تک نیند نہیں آتی ہے، یا پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے اور بہت جلدی اٹھ جاتے ہو، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اٹھ جاتے ہو تو پھر آپ کو دوبارہ نیند نہیں آ سکتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مکسڈ انسومنیا۔ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انسومنیا کیا ہے، جو بڑی بڑی انٹرنیشنل ریسرچز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، یہ کس کس قسم کا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو انسومنیا ہے اس کے کیا کیا وجوہات ہیں، مطلب ہم روزانہ کون سی ایسی چیزیں کرتے ہیں، ہماری کون سی ایسی عادتیں ہیں، غذا ہے، یا کون سی روزانہ کی ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انسومنیا ہو جاتا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ جب میں انسومنیا کی وجوہات پہ ویڈیو بناؤں تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے اور آپ میری ویڈیو دیکھ پائیں۔